صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان علی 11 رکعہ، آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ جب سنت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کی بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے جنہوں نے 13 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی بھی توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 13 رکعتیں صبح کی 2 رکعتیں جس کو ہم صبح کی سنتیں کہتے ہیں وہ ملا کے ہیں، جبکہ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ 13 رکعتیں ہیں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ اب جب سنت جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، 8 رکعت تراویح ہے، وتر 3 بھی منقول ہیں، 1 بھی ہے، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی اور 11 بھی اور 13 کے الفاظ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحابہ کو کر کے دکھایا، حکم دیا ہے۔ حرمین میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تاکہ ایک بنیاد بن جائے۔ سب سے پہلی حدیث، ظہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ بولیں۔ لیکن کیا نوافل کی پابندی ہے؟ کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو؟ فرض نماز کو بھی آدھا کر دیا ہے سفر میں، لیکن نوافل کی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو 37 رکعتیں پڑھتے، اور ایسے بھی آثار و نقل کیے 42، 48، 36، 33 اور 23 اور دیگر بھی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے۔ سنت تراویح کی 8 ہے، اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کہو کہ سنت ہے 20 یا 30 ہے، اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ دوسری بات، صحیح الجامع میں ایک روایت لے کے آئے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا، کتب لہ قیام لیلہ، اس کی ساری رات کی تہجد لکھی جاتی ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تراویح شروع کی ہے، امام نے ختم کیا ہے، 10 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی عالم ربانی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ سنت 8 سے زیادہ ہے۔ نوافل میں قید نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں اس قید جو نہیں ہے شریعت میں، اس کو قید بنانے کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ صحابہ کرام نے اگر پڑھی ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رہا وہ اشکال جو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں کہ حرمین میں چونکہ اس لیے 20 پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہی پڑھاتے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ موطا امام مالک کی جو روایت پیش کرتے ہیں اور روایت ضعیف جداً ہے، اور موطا امام مالک میں ہی روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابی ابن کعب کو حکم دیا تھا کہ تم تراویح پڑھاؤ، کیا حکم دیا تھا؟ ب8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھاؤ۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے جو تبریر پیش کی ہے وہ یہ ہے، ایک پہلی روایت جو آپ نے سنی کہ جس طرح سفر کے اندر نوافل کی قید نہیں، ہم اللہ کی عبادت میں قید نہیں لگا سکتے، لیکن سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ہی بنائی ہیں، اور اس میں 13 کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں اگر 2 رکعتوں کو شامل کیے جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 15 بن گئی۔ معنی یہ نکلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تراویح کی سنت تو 8 لوگوں کو بتائی ہے، لیکن خود 13ویں پڑھی ہیں اور 15ویں پڑھی ہے۔ اور اسی طرح امام کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلام پھیرتا ہے۔ اس لیے آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا لوگ 10 پڑھنے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں؟ جو دلائل سے واقف ہیں رہتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے معزز اور پیارے بھائیوں، بجائے اس کے کہ انسان اس کو اختلاف اور شجار کا سبب بنائے، دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت 2/3 شب یا آدھی یا کم سے کم 1/3 شب۔ یہ اللہ کے علم ہے۔ گویا کہ شروع میں قیام اللیل یہ تھا۔ اب قیام کیا ہوگا رمضان کا؟ رمضان مبارک کی راتوں میں نصف یا 2/3 یا 1/3 رات قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے، جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے۔ یہ ہے قیام اللیل۔ لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بیان کر دیا۔ قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا، فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف مالا یطاق بہت سے لوگوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اب وہ روزہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ کوئی بیچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے، اس حال میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ جنہیں ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ یا کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، روزہ، یہ روزہ ہی بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے، تکلیف مالا یطاق ہے۔ قرآن میں نہیں آیا، ورنہ فرض ہو جاتا۔ اب نوٹ کیجئے، تراویح کا جو نظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں، یہ دور نبوی میں نہیں تھا، یہ دور صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی نہیں تھا، بلکہ بات وہی تھی جیسے کہ تہجد ہوتی ہے انفرادی طور پر، اپنے طور پر لوگ جاگتے تھے، 2/3 رات جاگتے تھے، 1/3 رات جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ صرف ایسا ہوا کہ 3 دن آپ نے ایک موقع پر ایک مرتبہ 3 دن نماز باجماعت کرائی ہے تہجد کی رمضان میں، لیکن وہ تہجد کے وقت، عشاء کے ساتھ نہیں، تہجد کے وقت، اور اس میں 8 رکعتیں ہی پڑھی ہیں جو آپ عام طور پر تہجد میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ تہجد ہی پڑھائی آپ نے، قیام اللیل ہی پڑھائی۔ یہ قیام اللیل، تراویح کا لفظ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجیے، ابھی میں بتاؤں گا تراویح کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ 3 دن صرف آپ نے نماز باجماعت پڑھائی ہے۔ چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ برآمد ہوں اپنے حجرے سے، کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے تو ہمارے آواز دینے سے اس طرح سے آپ جاگ جائیں، آپ برآمد نہیں ہوئے۔ اگلے روز صبح کو آپ نے فرمایا، دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ وہی حکمت، قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ حضور بھی مسلسل پڑھاتے یہ نماز تو فرض ہو جاتی۔ وہی جو رافت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے، وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے امت کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض میں اس لیے نہیں پڑھائی باجماعت نماز مسلسل کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، اس میں حضرت حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجماعت کوئی، سوائے 3 دن کے، اور وہ بھی تہجد کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر کا اجتہاد ہوا یہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک دفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں۔ اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا۔ قرآن مجید کیسے پڑھے، پورا یاد تو نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس وقت موجود نہیں تھے، عمدہ کاغذ کے اوپر اعلیٰ جلد کے ساتھ۔ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں تو وہاں ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سن رہے، تو کسی اور کونے میں ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب 20 رکعت نماز عشاء کے فوراً بعد، اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے، 2/3 رات جاگنا، 1/3 رات جاگنا نہیں،
عشاء کے رات 20 رکعت، عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، اس سے بھی کم لگتا ہے 50 منٹ 40 منٹ. یہ تو ہر شخص برداشت کر سکتا ہے. تو گویا کہ اصول کیا ہوا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتی تو اسے بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا ہے وہ لے لینا چاہیے. اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے. ورنہ اصلاً سیام اور قیام یہ بالکل متوازی دونوں چیزیں ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہوئے، اجر طلب کرتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتا ہے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو رمضان میں کھڑا رہا، رات کو جاگتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک اور حدیث ہے بہت پیاری ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، قضاء شہوت سے روکے رکھا. حالانکہ بیوی موجود تھی اور اس کے لیے حلال راستہ موجود تھا، لیکن رکا رہا. کیوں؟ میری وجہ سے کہ روزہ ہے. تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وَيَقُولُ القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فَيُشَفَّعَانِ، حضور فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس تراویح کی نماز میں کتنی کچھ رات کو آپ پہ جاگنا ہو جاتا ہے. آج کل 11 ساڑھے 11 سے پہلے کچھ ہوتا ہے، عام طور پر تو 12 بج جاتا ہے. یہ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر اضافی آپ 1 گھنٹے جاگ لیے تو کیا یہ منعتہ النوم باللیل اس کے مصداق بن گیا؟ نہیں. یہ چیز اصل میں حضرت عمر کا اجتہاد ہے. اور چونکہ ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمان تم پر لازم ہے میری سنت کا اتباع اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع. لہذا اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسلک ہیں ان میں تراویح کا یہ نظام ہے. اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے، 20 کی بجائے 8 پڑھتے ہیں. حضور سے 8 ثابت ہے، یہ صحیح ہے، حضور سے 8 ہی ثابت ہے. کہ حضور سے تو پھر صرف 3 دن کی ثابت ہے. یا تو پھر پورا اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ پورے رمضان میں تراویح پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. جو 3 دن پڑھائیے صرف، باقی انفرادی پڑھے لوگ. لہذا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت عمر کا اجتہاد، حضرت عمر نے خود اسے بدعت قرار دیا. پھر ایک اور موقع پر آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، پوری جماعت ہے، سکون کے ساتھ قرآن سن رہی ہے. تو آپ نے تبصرہ فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی. نئی بات ہے، دور نبوی میں نہیں تھی، دور صدیق اکبر میں نہیں تھی. تو نعم البدعۃ ھذہ، یہ ہم نے ایک نئی بات میں شروع کی، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے. یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد. اس سے یہ تراویح کا جو ہے یہ کہ بالکل محروم نہ رہ جائے تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ 20 رکعتیں. لیکن یہ کہ اس کے اوپر اکتفا کر لینا یہ بدقسمتی ہے. اس میں خیر تو یہ مضمر ہوا کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے نا، ورنہ سب رات کو 2/3 آدھی یا 1/3 رات جاگنا مشکل ہو جاتا. کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا. لیکن اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قیام اللیل سرے سے اوجھل ہو گیا دنوں سے. تراویح ہی کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیا گیا، سمجھ لیا ہے کافی ہے. نہیں بھائی، یہ تو کم سے کم ہے. یہ حضرت عمر کا مقرر کردہ نظام تمام لوگوں کے لیے ہے. لیکن جو لوگ روزے کی برکات سے اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیں ان کے لیے یہ کہ رات کا دہائی یا آدھا یا 2/3 رات جا کر گزاریں. اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اب ہمارے ہاں کیا ہے، وہ 20 تراویح جو پڑھتے ہیں، قاری صاحب یا حافظ صاحب جو سناتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا پتہ کیا انہوں نے سنا، کیا انہوں نے پڑھا.
اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اکثر تراویح پڑھانے والے جو ہے حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، حافظ ہیں۔ وہ الفاظ جو قرآن کے وہ تو یاد کیے ہوئے، ان کا مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے، وہ فارغ التحصیل تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے، عربی زبان تو انہوں نے نہیں پڑھی ہے۔ اب یہ جو ہے تو اس سے یقیناً وہ ایک تقاضا پورا ہو گیا، حضرت عمر کے فیصلے پر عمل بھی ہو گیا، اس کا ثواب بھی لازماً ملے گا، لازماً ملے گا، لازماً ملے گا۔ ایک آدمی ہے وہ 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، اس نے اپنا وقت لگایا ہے، قوت صرف کر رہا ہے اور اپنی طاقت لگا رہا ہے، تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنے، پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اور سننے والے بھی وہ ہو کہ جو کچھ سنے وہ سمجھے۔ فاؤنٹین ہاؤس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ذہنی طور پر بیمار اور پس بعض لوگ جو تراویح کو 20 نہیں مانتے اور 8 رکعتیں مانتے ہیں، کیا 8 رکعتیں تراویح کی مانتے ہیں اور 20 کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ثابت نہیں۔ اب 8 رکعتیں تراویح، کیا ایک بات یاد رکھ لیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف سے۔ اگلی بات کہہ رہا ہوں، کسی ضعیف حدیث سے بھی نماز تراویح کی 8 رکعتیں ثابت نہیں۔ بات کو سمجھ گئے؟ اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں، سب سے بڑی جو ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جس کو امام بخاری کتاب رمضان میں لائے ہیں، ماہ رمضان میں تراویح کے ذیل میں قیام لیل رمضان اور تراویح کے باب میں امام بخاری لائے ہیں، باب ہے۔ اور ایک باب جب امام بخاری کوئی باب قائم کرتے ہیں بیٹے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ احکام اور سنن کی کتابوں کی طرح ہر حدیث اب عین فقہ کی کتابوں کی طرح بنوان اس باب کے مطابق نیچے ہوگی، نہیں، ان کا ایک نظم تبویب کا الگ ہے۔ کوئی نسبت مل جائے، کوئی جزئی نسبت مل جائے حدیث کے مضمون کی، لفظ کی نسبت مل جائے، لفظ مل جائے، مضمون مل جائے، حکم مل جائے، اطلاق مل جائے، واقعہ مل جائے، اس کا پس منظر، ورود کا مورد، کوئی مطابقت، کوئی مماثلت، سملیرٹی کسی قسم کی بھی اگر نسبت مل جائے تو وہ اس باب میں لے آتے ہیں، بہت ساری حدیث کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث 10 12 بار بھی صحیح بخاری میں آتی ہے۔ اس حدیث کو یہاں لکھ دیا، اسی حدیث سے ایک اور معنی معلوم ہوتا ہے، وہ اگلے باب میں بھی لکھ دیا، اس سے ایک اور معنی پر اطلاق ہوتا ہے، اگلے باب میں بھی لکھ دیا، تو 12 مرتبہ بھی بعض اوقات ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں آتی، 7 مرتبہ آتی۔ انہوں نے اس حدیث سے جو معنی لیا تو اس کے ساتھ جو مضمون ملتا ہے اس باب میں اس کو درج کر دیا۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یہ حدیث ہے، پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ کیا پوچھا؟ آپ کا قیام اللیل، رات کا قیام کیسا تھا، کتنی نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ سوال کرنے نے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں بیٹے، نوٹ لکھ لیں، آپ کو یہ کام آئے گی۔ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، یہ بات بنیادی۔ سائل نے اپنا سوال صلاۃ التراویح کے بارے میں بولیے پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو رات کی نماز کا پوچھا ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، رات کا قیام کیسا تھا۔ تو وہ بیان چلا آ رہا ہے، تو وہ پھر حضور کے تہجد کے لیے انہوں نے پوچھا، سوال یہ کیا، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے ہوتی تھی، نماز تہجد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نماز تہجد کیسے معلوم ہوا وہ بتاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ،
کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ اگر وہ سوال سائل کی بات سے یہ سمجھتی کہ یہ نماز تراویح کا پوچھ رہا ہے تو ولا فی غیرہا بولیے نہ فرماتی، چونکہ صلاۃ التراویح تو غیرہا میں ہے ہی نہیں، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہ کہتی کہ فی رمضان ولا فی غیرہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی نماز کی رکعتیں بتا رہی ہیں جو نماز رمضان میں بھی راتوں کو پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ صرف صلاۃ التہجد ہے۔ یہ جواب دیا، پھر 4 پڑھتی، پھر 4، اور پھر اس کے بعد آگے وطروں کا ذکر ہے سارا۔ اب یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث، اب حدیث کے متن میں تو سرے سے تراویح کا ذکر ہی نہیں، نہ سوال میں، اور جواب نے تو تصریح کر دی ہے، جواب نے تو تصریح کر دی ہے کہ یہ ہے ہی وہ نماز جو پورا سال پڑھی جاتی ہے، وہ تہجد ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا، اب بعض لوگوں نے اس کو تراویح بلا وجہ اس لیے سمجھ لیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت، چونکہ انہوں نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت درج کیا ہے، انہوں نے بلا وجہ اس کو، اس حدیث کا اطلاق نماز تراویح پہ کر دیا، جبکہ سمجھ لیں کہ اس کتاب، اس عنوان کے تحت درج کرنا یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ تو امام بخاری کا فہم ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے کہ چونکہ تہجد رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، سوال اسی کا تھا ذہن میں ان کے پوچھنے والے کہ یہ تھا کہ کہیں جب رمضان آ جاتا ہے اور رمضان میں تراویح شروع ہو جاتی ہے تو کیا نماز تراویح کی وجہ سے تہجد ختم تو نہیں کر دیتے تھے؟ کہ یہ تو نہیں تھا کہ تراویح آ گئی تو پھر تہجد قیام اللیل نہ کرتے ہوں یا کم کر دیتے ہوں؟ پوچھنے والے کا مقصد ذہن میں یہ تھا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ 11 ہی پڑھتے تھے اور اس سے زائد نہیں کرتے تھے۔ اب امام بخاری نے یہ دے دیا اس کو صلاۃ التراویح کے باب کے تحت۔ اب اگر امام بخاری کا باب قائم کرنا ہی حجت ہے تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، امام مسلم کی طرف آ جائیے۔ امام مسلم نے پوری کتاب رمضان اور صلاۃ التراویح کی کتاب قائم کی ہے صحیح مسلم میں، اور ساری کتاب و صلاۃ التراویح میں امام مسلم یہ حدیث نہیں لائے۔ یہ بات خاص نوٹ کرنے والی۔ کیا مطلب ہے کہ امام بخاری کا جو نظم ہے ابواب کا، وہ امام بخاری سے امام مسلم کا بہتر ہے۔ امام بخاری کے ہاں ایک ہی حدیث 10 12 جگہ منتشر ہو جاتی ہے، چونکہ جو باب بندی ہے وہ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے اس میں سختی نہیں ہے، کئی چیزیں ادھر، کئی چیزیں ادھر، کئی چیزیں ادھر آ جاتی ہیں، جو نسبت مل گئی کر دیتے ہیں۔ امام مسلم کے ہاں تبویب ہے، جامعات میں، جامع میں، سنن تو پھر احکام آ جاتی ہیں۔ امام مسلم جیسا نظم باب بندی میں کسی کتاب کا نہیں ہے، وہ تمام احادیث کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ایک ہی مضمون اور ایک ہی جگہ لے آتے ہیں، تمام اسانید کو بھی جمع کر دیتے ہیں، تمام طرق کو جمع کر دیتے ہیں، تمام ایک ہی مضمون کی حدیث کو ایک یکجا کر دیتے ہیں، اور تبویب کا نظم ان کا اچھا ہے۔ اب امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ ہیں۔ میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ امام مسلم پوری کی پوری آپ کتاب رمضان اور اس میں قیام اللیل رمضان کا، اور انہوں نے الگ باب قائم کیا صلاۃ التراویح۔ اب بس آپ نوٹ کر لیں، کتاب صلاۃ التراویح رمضان میں امام مسلم نے باب قائم کیا، اور پوری کتاب میں صلاۃ التراویح کی کتاب میں امام مسلم یہ حدیث نہیں لائے۔ اب یہ بات سمجھ گیا نا؟ یہ پوری سند اور ذمہ داری کے ساتھ لکھ دیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام مسلم کو صلاۃ التراویح کے تحت اس حدیث کو لانے پر اختلاف ہے، انکار ہے، امام مسلم کا انکار ہے اس باب کے تحت یہ حدیث لانا۔
وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فی رمضان ولا فی غیر ہی ہے، اسے رمضان کے تحت کیوں لایا جائے، تراویح کے تحت کیوں لایا جائے، یہ تو نماز تہجد ہو رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، یہ ہو رہی ہے تہجد کی بات، تو اسے رمضان میں اور تراویح میں کیوں لائیں؟ آپ فالو کر گئے نا۔ تو پہلی بات، امام مسلم اس کو تراویح کے باب میں اور اس کے کتاب میں یہ حدیث لائے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے گویا انکار کر دیا ہے اس باب میں اس حدیث کو لانے سے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، شاید ہی کوئی کہے گا امام مسلم تک یہ پہنچی نہیں روایت، اس لیے نہیں لائے۔ وہ سن لیں، امام مسلم کے پاس بھی یہ حدیث ہے اپنی روایت کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ، اور امام مسلم اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں، رمضان کو نکال کر ختم کر کے پھر قیام کو لائے ہیں باب صلاۃ اللیل میں، باب صلاۃ اللیل میں نفلی نمازوں کا جب بیان شروع کیتا ہے نا، باب صلاۃ النافلہ اور قصر الصلاۃ ساری، تو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں اور تہجد میں لائے ہیں، وہ کتاب رمضان میں امام مسلم اس کو لائے ہی نہیں ہے۔ یہ باب ہے نمبر 17، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اور اس کا عدد۔ یہ بہت ہی غلط ہے، میں پچھلے 30 منٹ سے ٹریڈنگ کر رہا ہوں پر مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ نمستے سر۔ آپ سمجھ گئے؟ تو امام مسلم نے کیا کیا، پورا اشکال رفع کر دیا۔ جتنی حدیثیں 11 رکعتوں کے پڑھنے کی تھیں، امام مسلم نے اس باب میں، یہ تہجد کی نماز ہے اور اس کی رکعتیں، ان کو اکٹھا ایک باب میں جمع کر دیا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعۃ، یہ پہلی حدیث۔ پھر دوسری حدیث، پھر آگے فرمایا ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یصلی الی الفجر 11 رکعۃ، دوسری حدیث لے آئے۔ پھر تیسری حدیث ان عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ، 11 تھی نا، اب جب 13 ہو گئی تو فجر کی 2 رکعتیں یہ شامل ہو جاتی ہیں سنتیں، یا تحیۃ الوضو شامل ہو گیا تو وہ 13 بن گئے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو یہ 11 رکعتیں تہجد کی وہی رہیں، 8 وہ اور وطر کی اور نفل کی وہ لائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث عن عائشہ اخبرت ان رسول اللہ کان یصلی 13 رکعۃ۔ اب یہ تمام حدیثیں جمع کر کے پھر وہ جو حدیث امام بخاری لائے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہی ان ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ وہ پھر وہ حدیث لے آئے ہیں تہجد میں، رات کی 11 رکعتوں کے تحت، اور اس طرح باقی بھی تمام تہجد کی نمازیں، چونکہ فجر کے ساتھ پھر الا فجر کر کے تو ساری روایات، تو کل احادیث انہوں نے رکعت فجر پھر 2 رکعتیں فجر کی جیسے اشرب بیان کر دی۔ تو تہجد کے باب میں قیام اللیل کے تحت تمام حدیث لائے ہیں۔ تو اب بولیے، اگر امام بخاری کا صلاۃ التراویح کے باب میں لانے سے اس حدیث کے مضمون کو تراویح پر اطلاق کرنا حجت بن جاتا ہے، تو امام مسلم نے انکار کر دیا، اس باب میں نہیں لائے اور وہ صلاۃ التہجد میں لائے، اس میں حجت کیوں نہیں بنتا؟ وہ ان کا اجتہاد تھا، یہ امام مسلم کا اجتہاد ہے، اور انہوں نے دلیل میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ تمام کی تمام حدیثیں غیر از رمضان ہیں، جو رمضان سے متعلق نہیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں جب ایک ہی مضمون کی ہیں تو یہ حدیث اس طرف کیسے چلی جائے گی، اسی مضمون سے متعلق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ باب اور ہے، باب سے انہوں نے پکڑ لیا، مضمون حدیث کو نہیں دیکھا۔ تو اگر وہ سند ہے تو یہ امام مسلم کی میں نے آپ کو سند دی ہے، کہ ایک تو میں نے امام مسلم کا بتایا کہ وہ صلاۃ التراویح میں نہیں لائے، اور دوسرا بتایا کہ قیام اللیل تہجد میں لائے ہیں۔ اب امام بخاری کا آ جائیے، امام بخاری کا اجتہاد بھی وہ صلاۃ التراویح نہیں ہے، امام بخاری نے بھی اس نماز سے مراد صلاۃ التراویح، یہ ان کا بھی اجتہاد نہیں ہے، یہ تو آج کے لوگوں نے خود اجتہاد بنا لیا ہے۔ امام بخاری کا تو ایک انداز ہے، ایک نظم ہے ابواب کا،
وہ تو چونکہ رات کی نماز کا پوچھ رہا تھا سائل، اور اس نے پوچھا تھا رمضان میں کیسے پڑھتے تھے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد کے معمول اور رکعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہو۔ تو چونکہ رمضان کا نام لے لیا سائل نے، تو امام بخاری نے لفظ رمضان کی وجہ سے ادھر ڈال دیا۔ اب اگر امام بخاری اس کو صرف نماز تراویح پر معمول کرتے تو پھر وہیں رکھتے، اب خود امام بخاری اس کو دوسرے مقام پر کتاب التہجد میں بھی لے آئے ہیں۔ آئیے یہ بخاری شریف، اسی بخاری میں امام بخاری خود یہی حدیث کتاب التہجد میں بھی لے آئے ہیں، اور یہاں عنوان کیا تھا وہی قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان و غیرہ، وہی حدیث کتاب التہجد ہے۔ یہ بخاری کتاب التہجد باب 16 حدیث نمبر 1147 1147، وہی انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، میں پوری حدیث اس میں آ گئی۔ تو امام بخاری بھی اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو یوں ہوگا کہ امام بخاری دو جگہوں پر لائے، امام بخاری اس کو رمضان میں صلاۃ التراویح قیام، وہ بھی قیام اللیل کی وجہ سے ادھر بھی لائے اور کتاب التہجد میں بھی لائے، اور امام مسلم وہاں لانے سے انکار کر دیا، صرف کتاب التہجد میں لائے، تو پلڑا کس طرف بڑھ گیا ائمہ حدیث کا؟ تہجد پر اس حدیث کا آنا متفق علیہ ہو گیا، یہ بات اگلی بتانا چاہوں۔ اس کا صلاۃ التہجد ہونا یہ بخاری مسلم کا متفق علیہ ہو گیا، آپ میری بات سمجھ گئے؟ اور اس کا رمضان میں صلاۃ التراویح کے تحت ہونا، وہ بھی تراویح مراد نہیں، اس میں صرف روایت کرنے میں امام بخاری تنہا رہ گئے، اس میں تفرد ہوا، اس میں متفق علیہ ہو گئے۔ تو کون سا موقف وزنی ہے جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا کہ یہ کتاب التہجد کی بات ہے؟ یہ کتاب التہجد کا لکھ لیا۔ اب آئیے یہ ساتھ میں آپ کو ترمذی شریف بتا دوں، یہ جامع ترمذی ہے، تو ترمذی میں بھی امام ترمذی اس کو صرف صلاۃ اللیل میں لائے ہیں تہجد کے لیے، امام ترمذی بھی اس کو صلاۃ اللیل میں لائے ہیں، تہجد کے لیے لائے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل صلاۃ اللیل، یہ تہجد کا پورا بیان چلا آ رہا ہے، صلاۃ التہجد کا، نفلی نمازوں کا ہے سارا، یعنی 4 رکعتیں عصر سے پہلے مغرب کے بعد کی، یہ نفلی نمازوں کا، اور پھر صلاۃ التہجد اس باب میں آئی ہے۔ تو رات کی نماز ہے تو اس میں صلاۃ اللیل کا ذکر کیا، اور صلاۃ اللیل میں وہی حدیث اسی سند کے ساتھ روایت کر دی کہ 11 رکعتیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ پورا سال پڑھتے تھے۔ تو امام ترمذی کا پلڑا بھی، ووٹ بھی تہجد پہ آ گیا۔ اب یہ بات میں نے آپ کو جو کہی تھی یہ رکھ لیں، سمجھانا مقصود ایک نقطہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی ایک فن ہے کہ کس نے کس باب کے تحت لایا ہے، کس نے کس باب کے تحت، اس سے اس محدث کا، امام الحدیث کے فہم کا پتہ چلتا ہے، اس کے مسلک کا، اس کے مشرب کا، اس کے موقف کا، رجحان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ رجحان اس حدیث کے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ایک سند قائم ہو جاتی ہے۔ آفیشیل اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں۔ ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں آپ۔ یہ پوچھا آپ، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے،
تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی ہے جی جی عام کہ یا دلیل. تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں, بس دادا نہیں پردادا استاد, کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے. احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے, بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی, لے کے آئیں طاہر بھائی, وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی الموطا امام مالک, ایک ہی جلد کے اندر ہے, یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں, الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. اچھا. روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے, دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائیں. دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا, اس لیے آپ جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں, مور دین 4 لاکھ, اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں, اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں, اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لیے 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی, سنیں. صائب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے آئیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جائے نا, بند کمرے چ بہ کے بوجھ چھپا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے. پڑھیں
ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں, ارمین میں تو اقامت بھی گھیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر, ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نے پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن, مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا اسحاق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5, اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں, 6 ہوتی ہیں, 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں, یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لاں گا تواڈے نال 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے آؤ, نجی چینل چھڑ دیو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ علی میں دکھائی ہے, نجی چینل تیرے رنگ علی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے, ایک امام تو میں نے بتا دیا, جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہ گئے جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں.
اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. نہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے، اور قل سے کل، اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20، 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا، جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک. صاحب 2015 میں جب آپ ڈیلس آئے تھے تو آپ سے ایک سوال یہاں پہ کسی نے کیا تھا تراویح کے بارے میں، اور اس میں آپ نے بہت سختی سے ایک طرح سے جواب دیا تھا کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے. آپ کا پہلا جملہ یہ تھا. اب ہم گاندھی سینٹر کے زیر اہتمام رمضان میں تراویح کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا اگر تراویح کے بارے میں اگر کوئی نماز نہیں ہے تو ہم یہ اس کا بندوبست کیوں کر رہے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیا تراویح کوئی بدعت ہے یا وہ کوئی ویسے نماز جو آپ نے کہا تھا اس کا کیا پس منظر تھا اور اب کیا؟ یہی ہوتا ہے، کوئی ایک لفظ بیچ میں سے نکال دیجئے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. تراویح کوئی الگ نماز نہیں. ٹھیک. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے جس کو رسول اللہ نے لوگوں کے کہنے پر عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی. ٹھیک. اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے. یعنی تہجد ہی اس کا اصل وقت ہے. رسول اللہ اسی وقت میں پڑھتے تھے. وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن آپ باہر آ گئے تو آپ تہجد ہی کے وقت باہر آئے تھے، آدھی رات کے بعد. تو تہجد کی نماز ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کو سفر پر جانا ہوتا ہے، جن پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ اس وقت اٹھ سکیں تہجد کے وقت. سورہ مزمل میں وہ سب چیزیں گنوائی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم یہ نماز، ظاہر ہے کہ اس کا شوق تو ہوتا ہے نا، تہجد کی نماز لوگ پڑھیں، نوافل ہیں، بڑی غیر معمولی نماز ہے، تو ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی اجازت ہے. اچھا، نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، خود کرا دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دونوں شکلیں جاری تھیں. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ دونوں شکلیں جاری تھیں. لوگ اٹھ کے پڑھتے تھے تہجد کے وقت، جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، گھروں میں بھی جا کے پڑھتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے سامنے امام بھی مقرر کر لیتے تھے، کیونکہ ہر آدمی کو تو قرآن یاد نہیں ہوتا، تو وہ عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لوگ پیچھے سن لیتے تھے. تو یہ سب کچھ رسول اللہ کے زمانے سے اسی طریقے سے جاری ہے. سیدنا عمر نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد میں مختلف اماموں کے پیچھے اگر تم یہ نماز پڑھو گے، وہ تلاوت کریں گے، تو یہ کیا مچھلی بازار بن جائے گا. ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے. بڑی معقول بات تھی. تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی بدعت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تہجد کی نماز ہے. آپ کے لیے اس کا اصل وقت وہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھ کے پڑھیں. اگر یہ مشکل ہو تو آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جماعت بھی کرا سکتے ہیں. میں نے کبھی اس کو بدعت نہیں کہا. اکثر لوگ اس کو واجب بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر روزہ بھی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، پڑھیں گے بڑا اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ دونوں وقت اس کے لیے ہیں. اصل وقت کون سا ہے؟ وہی کہ آپ سو کر اٹھیں، تہجد کا جو وقت ہے اس میں پڑھیں. یعنی یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، وہی نماز اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی ہے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کی جو رکعتیں ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا بہتر ہوتی ہیں؟ یہ تو ہر ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھائی جائے تو کیا 8 اور 3 رکعتیں کافی ہوتی ہیں یا پوری 20 اور 23 ہی پڑھانی چاہیے؟ اس لحاظ 3 سے لے کر جتنی چاہے پڑھا دیں. اچھا.
خود مدینے میں بعض موقعوں کے اوپر امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی لوگ یعنی 46-42 تک چلے جاتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے جتنی چاہے پڑھا دیں، کم سے کم 3، کم سے کم یعنی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے رسول اللہ کی نماز کو بنیاد بنایا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بات بہت آتی ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس لیے وہ 8 اور 3 ملا کے 11 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں، اور اگر زیادہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہے تو رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں، تو 20 یا 23 رکعتیں لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی. 23 ہی کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو وطر کو الگ کر لیتے ہیں لوگ، اس کا حصہ ہے. یہ اصل میں نماز وطر کرنی ضروری ہے، ہر حال میں وطر پڑھی جائے گی. تو آپ چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا سیدہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ نے، کہ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں. بعض جگہوں پر 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہی بالکل طریقہ آپ نے اختیار کیا جو مغرب میں ہے، کہ 3 رکعتیں پڑھ کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا اور پھر 2 رکعتیں نفل کی پڑھ لی، کیونکہ آپ پر یہ فرض تھی نماز. تو اس لیے عام طریقہ آپ کا 11 رکعتیں تھا. اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات نے زیادہ قبولیت بخشی ہے، اور چونکہ مسلمانوں کے ہاں سیدنا عمر کے زمانے سے 23 رکعتوں پر ایک طرح کا اجماع ہو گیا، یعنی لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کیا، تو اس وجہ سے باقی جو ائمہ ہے وہی پڑھتے ہیں. تو اس میں سے آپ جس کا چاہے انتخاب کریں. تو جیسے ہماری ٹرمنالوجی میں ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، وہ 11 رکھتے ہیں. جی ہاں، اصل میں تو طاق پڑی جائے گی، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، 11 پڑھیں، 13 پڑھیں، اور اگر وہی پڑھنی ہے تو 23 پڑھیں، 21 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہے، 3 کم سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ وہی 3 رکعتیں ہیں جو آپ عشاء کے بعد وتر کے طور پر پڑھتے ہیں. اچھا. ایک ہی نماز ہے. اچھا. تہجد کی نماز تہجد کے وقت میں پڑھ لیں، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کے 3 رکعت روز پڑھتے ہیں لوگ، جس کو وتر کہتے ہیں، اور یہی نماز رمضان میں لوگ تراویح کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں، تہجد کی نماز ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں، سب سمجھ لینی چاہیے. جس کا آدمی اہتمام کر سکے، اللہ کی عنایت ہے، ضرور کرنا چاہیے.